یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح اور زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت پہ عمل کرنے والا سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ قطعاً اس کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ ہدایت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے، اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا۔ تو اب ایک ہی صورت رہ گئی، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے تھے، وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ عبداللہ، اگرچہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عمل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارے ارادے درست ہیں، تمہارے ارادوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور تم اس بدعت کے عمل کے ساتھ اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہو، لیکن کتنے ہی انسان ہیں جن کی نیت نیک ہوتی ہے اور جب ان کا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے تو نیتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، تو نیتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ کیا صرف نیت کسی کام کی صحت کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہنے خلاص، تو تمہاری نیتیں لاکھ نیک ہوں، صحیح ہوں، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، تو پھر وہ عمل کسی لائق ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہنوں میں بٹھائی، بلکہ جب تک کوئی عمل شریعت محمدیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ادا نہیں کیا جاتا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، ایک حقیقت ہے، یہ ایک اصول ہے جو اپنے ذہن و دماغ کے پنوں پر نوٹ کر لو، اور کوئی کتنا بڑا ہی متقی اور پرہیزگار زہد و ورع اور ولایت کے مقام پر فائز ہونے کا دعویٰ کرے، قطبیت، ابدالیت، غوثیت کے مقام پر، اور وہ کوئی ایسا عمل کرے جو نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر وہ کہے میری نیت تو ٹھیک ہے، عمل تو بڑا اچھا ہے، آپ اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، تیری نیت درست ہے، مجھے منظور ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ عمل نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ مردود ہے، اور اگر تو اس کے اوپر عمل کرتا رہا تو بھی مردود ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرح کتنے صحابہ، سارے صحابہ جتنے بھی تھے، وہ مل کر انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اور انہوں نے بھرپور جد و جہد اور یہ کوشش کی اور اس کا مظاہرہ کیا کہ وہ دین اسلام کے صاف اور صافی، دودھ سے زیادہ سفید نبی کے لائے ہوئے دین کو اسی طرح برقرار رکھیں۔ کوئی بھی امتی یا کوئی بھی شخص اپنی تہذیب، اپنی فکر، اپنی رائے یا اپنی کسی فکر یا کسی تصور سے اس چشمہ صافی کو، دودھ سے زیادہ سفید دین کو مقدر اور گدلا نہ کر سکے۔ یہ تمام صحابہ کرام کی یہ کوشش رہی۔ صحابہ کرام یہ یقین رکھتے تھے اور یہ ایمان رکھتے تھے کہ کتاب و سنت کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر مکمل اور کامل رہنمائی موجود ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے واعظوں کو اور ایسے ممبر کے خطیبوں کو مسجدوں سے نکال دیا تھا اپنے زمانے میں، جو لوگ ممبروں پہ کھڑے ہو کر قصے، کہانیاں اور افسانے بیان کر کے لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے اور تعداد تحسین حاصل کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر بڑے فیمس تھے، کیونکہ لوگوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے، قصے اور کہانی زیادہ پسند کرتے ہیں، قصے اور کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ باتیں بھی ان کے ذہنوں میں بیٹھتی ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مولانا ایسی بات کہیں جس کو ہم نے کبھی سنی
نہ ہو۔ یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گئیں۔ حضرت علی نے ایسے خطبہ کو اور ایسے مقررین کو منبر سے خطبہ دینا ممنوع قرار دیا اور کہا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ قصے اور کہانیاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے زیادہ دل نشیں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ تصور ہے تو تم خطبہ نہیں دے سکتے اور تم منبر کے مستحق نہیں ہو۔ اگر خطبہ دینا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ممبروں سے عام کرو، ان کی باتوں کو لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں کے اندر بٹھاؤ۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو چھینک آئی، جب اس نے چھینک ماری تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تم نے یہ بات کیسے کہی؟ یہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ اس کے بعد کہو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا۔ اس نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے، کہنے لگے بات تو اچھی ہے لیکن نبی نے جتنا فرمایا ہے اس سے نہ کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ تو میرے عزیز اس نے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نبی کے اوپر درود ہی بھیجا تھا، لیکن چونکہ وہ موقع اور محل نبی نے درود پڑھنے کا نہیں سکھلایا، نہیں بتلایا، اس لیے اس موقع محل پر وہ زیادتی کرنا بھی بدعت اور گمراہی میں شمار ہوگا۔ آج سوچ لو، آج